اللہ کی تو محبت کیسے ملے گی ہمیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ والوں کی جوتی میں پڑ جاؤ، اللہ مل جائیں گے، اللہ سے محبت کے طریقے مل جائیں گے اور اللہ سے محبت ہو جائے گی. تو یہ آسان راستہ بنا دیا. اب اس راستے جو بتا دینے پہ ہم جب سے چلنے لگے اور عمل کرنے لگے، اور ابھی جو یہ پڑھا سنا کہ ولایت کا درجہ ہو جائے گا، تو یہ کب ہوگا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑیں گے، ان کی صحبت اختیار ہو جائے گی، اور کوئی دنیا میں اور کوئی طریقہ نہیں. اللہ والوں کے پاس جائے بغیر کوئی ہے ہی نہیں طریقہ. اگر کوئی طریقہ کسی کو آتا ہوتا تو وہ ضرور ذکر کیا جاتا. حضرت کی امت رحمۃ اللہ علیہ، بعد کے حضرات، ان کے خلفاء اور جس میں سلسلے کے لوگ ہیں، جہاں جہاں ہیں ذکر کی مجالس ہو رہی ہیں تو اب چلے ہیں. تو وہ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صوفی اقبال صاحب جو مدینہ منورہ میں ان کے سلسلے کے کافی لوگ ہیں، زبیری صاحب اکثر بلاتے ہیں کہ بھئی ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، تو وہاں کیا ہے سب اللہ والے جمع ہیں. تو کسی سلسلے کا تعلق کسی سے بھی کسی کا ہو تو وہ دریا، جیسے حدیث ابھی پڑھی گئی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑیں، ان سے محبت ہو تو آخرت میں بھی انجام ان کے ساتھ ہوگا، کہ انہیں کے ہی میت حاصل ہوگی، ان کے ہی ساتھ حاصل ہوگا، اور پھر ولایت مل جائے گی. تو دنیا میں بھی نفع ہے اور ہم دنیا سے چلے گئے جب بھی ہیں. اب جس کو کہا جاتا ہے نا زندگی اور موت، تو زندگی اور موت کیا ہے؟ دنیا اور آخرت. زندگی اور موت کا جو ہم تذکرہ کرتے ہیں مختصر الفاظوں میں کہ زندگی اور موت، تو اس کا مفہوم تشریح بزرگان نے یہ بتایا کہ زندگی اور موت یعنی دنیا اور آخرت. دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اب چونکہ چاروں طرف نظر آ رہی ہے، اس کی بہاریں، رنگینیاں، خوشی، غم، سب اب چونکہ ہمارے سامنے ہیں، اس کا یقین بڑا پختہ ہے، سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. اب آخرت کا تذکرہ تو چونکہ ہمارے سامنے بہت ہوتے ہیں لیکن دیکھا نہیں. ایمان اور اس کے بغیر ایمان بھی نہیں، یعنی ایمان مکمل نہیں ہے آخرت پہ یقین کے بغیر. لیکن چونکہ تب ہم نظروں سے اوجھل ہے، اس لیے وہ پختہ ایمانی کیفیت میں نہیں ہے جتنی دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز پہ یقین ہے. کوئی آگے بتائے بھی فلاں دیکھا بھائی یہ ہے، جہاں یہ تعمیر ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، غمی خوشی کے یہ معاملات ہوتے ہیں، کاروبار کے ہوتے ہیں، سب پہ بات ہے. تو اس پہ بہت زیادہ یقین ہے، اس لیے وہ سب چلتے پھرتے کر لیا. اب اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب ان کی صحبت اختیار کریں گے، وہ اتنی کثرت سے اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں آخرت کا کہ دل میں بٹھا رہے ہیں کہ یہاں تو بھی عارضی رکے ہو، اور آگے جا کے جب منزل تمہیں ختم ہوگی، آنکھیں بند ہوگی، تو جب سفر شروع ہوگا تو اس کے لیے کہتا ہے زندگی کا سفر پیدا ہونے سے لے کے موت تک، کہ اب آنے والی دنیا جو ہے وہ اس کا خاتمہ نہیں ہے. خاتمہ تو بس یہاں تک تھا، تمہاری زندگی تک. تمہاری آنکھیں بند ہوئی، تمہاری قیامت قائم ہو گئی. اب قیامت جب بھی ہے، ہمیں قیامت کا کیا انتظار کرنا ہوگا، ہم اس وقت ہوں. ابھی جب آنکھیں بند ہو گئی تو ہماری قیامت. اب جب آخرت والی زندگی ہوگی، اس میں جو معاملات ہوں گے تو وہ اللہ والے توجہ دلا رہے ہیں، اصل اس کی تیاری کرنی ہے. اب ایسا کب ہوتا ہے کہ ہم کسی سفر پہ جائیں، کسی دور دراز علاقے میں شادی تقریب میں جانا ہے. اب یہاں سے سفر شروع کرا تو سفر میں سامان بھی کم رکھتے ہیں، اتنا ہی کہ ہم اٹھا سکیں. ہمارے ساتھ آس پاس ساتھ ہی سامان جو ضرورت کا ہے، اور سفر ابھی 2 دن کا ہے، اب یہ 1 دن کا ہے. اب وہاں پہنچنا ہے، وہاں شادی کی تقریب میں گئے تو وہاں تو تیاریاں شادی کی، اور وہاں پہنچ کے لوگوں سے ملاقات. اور ہم اگر سفر میں گئے 1-2 دن کے سفر میں، فرض کریں پشاور جانا ہے، اسلام آباد میں اور مری میں گھومنے کے لیے رک گئے، اور وہاں کی کیا کہتے ہیں نظارے دیکھنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے وہاں رک گئے، تو جہاں پہنچا تھا وہ تو وہیں پہنچ پائیں گے. ہم سے بات کے جانے والے پہنچ گئے تو وہ کہیں گے بھی فلاں کو بھی آنا تھا، انہوں نے کہا 2 دن ہو گئے ان کو چلے ہوئے، یہاں نہیں پہنچ گئے. تو غالباً ایسے ہی مفہوم ہے کہ عالم اربا میں سب جمع ہو جاتے ہیں، تو جانے والے ان سے ملتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں بھائی فلاں شخص تو بہت عرصے ہو چلا گیا، دنیا سے نہیں آیا. تو یہ بھی معاملات سننے میں آتے ہیں. تو بہرحال تو جب سفر ہوتا ہے تو سامان بھی ہلکا پھلکا، اور چاہے وہ کھانے پینے کا ہو، اوڑھنے پہننے کا ہو، موسم کے اعتبار سے تب ہلکا پھلکا رکھ کے سفر پہ منزل پہنچ گئے. اب ہماری دنیا بھی ایسی، لیکن ہم یہاں چونکہ اتنے نماک ہے، اتنے پھنس گئے ہیں، اتنے یہاں تغاضے ہیں، اور اپنے بھی گھر والوں کے بھی ہوں، دوست احباب کے بھی ہوں کتنے، تو وہ ایک طویل زندگی گزارنے کے لیے جس کو کہتے ہیں نا پل بھر کی خبر نہیں ہے اور 100 برس کا سامان، وہ ہم نے اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ جیسے جانا نہیں.
تو اس سے ہلکا پھلکا کون کر رہا ہے؟ ہمارے بزرگان، کہ بھائی ان کے بعد ہم بیٹھ جائیں، ان سے سن لیں ان کی زندگیاں کیسی ہیں، وہ کیسے طرز عمل ان کے صبح شام کیسے ہو رہے ہیں، وہ ساری تفصیل بتا دیں گے. لیکن چونکہ ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم گھبراتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پہنچ گئے تو کیا ہمارا لباس پوشاک، کیا ہمارے عادات دوار، کیا ہمارا آنا جانا، کیا خوشی غمی، وہ سب ایسا لگتا ہے بدل کے رکھ دیں گے. اور واقعی بدل کے رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ اچھے طریقے پہ لانے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے کر لیتے ہیں، جس سے ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ اب جائیں گے تو وہ سب کچھ شاید دنیا چھوڑنی پڑ جائے، کھانا پینا کاروبار چھوڑنا. ایسا نہیں ہے. اس مغالطے میں ساری سالوں گزار دیتے ہیں. اور پتہ ہے اس عمر میں آ کے پہنچے تو انہیں کہا اتنا سہل تھا، کام کرنا بھی آسان تھا، لباس بھی آسان تھا، کھانا پینا بھی آسان تھا، معاشرت بھی آسان تھی، تمہارے اخلاق بھی آسان تھے، جو تم نے تباہ کر رکھتے ہیں. حواس باختہ زندگی گزار کے تم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا. تو کتنا سہل، کتنا آسان کر دیا. تو بات سفر کی ہو رہی تھی کہ زندگی کی مثال ایسی دی گئی کہ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی آخر کر دی کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. اور ہم جو ہیں اتنے نماک زندگی گزار رہے ہیں، لگتا ہے کہ آس پاس سب جنہیں آس پاس محلے میں بھی، دو صحباب میں بھی، رشتہ سب جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ ہم ہی نہیں جائیں گے. اور روز خبریں سن رہے ہوں گے، روز باتیں سن رہے ہیں، روز جنازے میں جا رہے ہیں، روز ایسے گھروں میں جا رہے ہیں، تعداد میں جا رہے ہیں، لوگ دوسروں کو تسلیاں دے رہے ہیں. تو ہماری کسی کی آنکھ نہیں کھلتی. اور ہم اس لیے اس مغالطے میں ہیں اور خوش فہمی میں ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا. اللہ والوں کے پاس پہنچ جائیں، ان کے پاس سو اختیار کریں، ان کی مجالس میں جائیں. اور میں کہتا ہوں دیکھیں جتنا جس کو جیسا وقت مل رہا ہے، کوئی ہفتے میں جا رہا ہے، کہیں مجالس مہینے میں ہو رہی ہیں، کہیں ہفتے میں ہو رہی ہیں، لیکن تعلق رکھنے کے نتیجے پورے گھرانے بدل گئے. جمعے میں حضرت امام صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ بھائی یہ آخرت و دنیا کی زندگی کے موازنہ کیا کہ کتنا ہمیں یہاں رہنا ہے. تو یہ بات ابھی سمجھ میں واپس آ کے آئی. ان کو بھی دوہرا بھی لیا کریں، گھر والوں کو بتا بھی دیا کریں. جو ہم کنجوسی کرتے ہیں کہ آج کوئی بات سنی آگے دوہرا دی گئی، بھی گھر والے بھی سن لیں، بچے بھی سن لیں، کہنے اس کی بھی ہم کمی کرتے ہیں. اور دوسری چیزوں کی کمی نہیں کرتے، کسی چیز میں کنجوسی نہیں کرتے، اس چیز میں کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی باتیں دوہرا دی جائیں. کیونکہ اس سے ذہن بن رہے ہیں نا، اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کہ اس سے ذہن بن رہے ہیں، ہمارے اخلاق بن رہے ہیں. فرض کریں کسی کہ آداب کا خیال نہیں رہا اور بے ادبی اس کے طبیعت میں ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، تو وہ اخلاق بھی درست ہو رہے ہیں، آداب بھی اس کے آ رہے ہیں. تو پوری آپ دیکھ لیں زندگی اٹھا کے پوری عبادت آداب کی گھسٹ گھوم رہی ہے. کس چیز کے آداب نہیں ہے؟ کہہ رہے کھانے، دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کھانے پینے سے لباس سے لے کر عبادت تک سب کے آداب ہیں. تو وہ کہاں سکھایا جا رہے ہیں، کہاں بتایا جا رہا ہے؟ اللہ والوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ایک ایک چیز درست کریں. یعنی حضرت شہید رحمۃ اللہ مولانا یوسف اللہ شہید رحمۃ اللہ کے ساتھ سفر پہ تھے، حضرت گھر تشریف لائے تو حضرت نے ایسے ہی پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ یہ آسین پکڑ کے ابھی صحیح صوفی بنے نہیں. تو حضرت نے لگا جب تک کوئی لوگ پاگل نہیں کہیں گے نا، جب تک کوئی صوفی بنتا نہیں ہے. یعنی اتنا محب ہو جائے، اتنا دیوانہ وار اس پہ عمل کرنا ہے، جب جا کے بھائی بنو گے تم کہ بال کیسے کٹوانے ہیں اور کیسے ٹوپی لگانی ہے. اب بالوں کو دیکھ لیں، آپ سب مشاہدہ ہوگا، سب گھومتے ہیں سب شہر میں، نوجوانوں نے بالیں کیسے کٹوائے ہیں. سے اتنی سی بات رکھیں، سر پہ بال بڑھنا اور کٹوانا کوئی بات ہوئی؟ سب کے سر میں بال ہیں، سب بال کٹوانے ہیں. لیکن اب تو فیشن ہو گیا کس طرح کے بال ہیں. تو وہ تو بہت اس پہ سخت وعید ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس کے متعلق ہیں. تو وہ کہاں ٹھیک ہوں گی، کہاں تربیت ہوگی. کہ وہ رہتے تھے بابا نجم صاحب حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. بہت ہم نے بچپن سے دیکھا، بڑے ہونے تک، حضرت کے وصال تک 76 میں حضرت کا انتقال ہوا تو دادا بھی وہاں تشریف لاتے تھے، وہ بھی ہمارے آتے تھے مجاز میں. تو بہت زیادہ رابطہ آپس میں، اشعار کا تبادلہ ہونا اور ایک دوسرے کو اشعار سنا رہے ہیں. تو حضرت کلیم صاحب کے گھر میں چونکہ وہ بزرگ رہتے تھے تو بچپن پورا گزرا ان کی تربیت میں. جب کالج میں پہنچے تو ایک زمانہ تھا کہ بال کہنا ہم نے بڑھا لیے تھے. یونیورسٹی میں پہنچے تھے، دوست صاحب سب متاثر ہوتے ہیں، لیکن متاثر ہوئے بغیر تو کوئی دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا. اتنے واقعات بھرے پڑے، آپ سب جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. یہ تو کہتے ہیں نا تاثر لینا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے.
کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایک دوسرے کو تاثر نہ لیتا ہوں. تو بہرحال کہنے میں ڈانٹ پڑی, تھوڑا جلال بھی تھا طبیعت میں. اچھا بھائی آئینہ دیکھا آپ نے, بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, بال بڑھائے ہوئے, اس طرح کی بہت ساری باتیں کی. تو ناراض ہو گئے, کہ آنا نہیں ہمارے کمرے میں. اب دیکھیں صرف بال پہ حضرت کی صحبت ہے کہ تم ہمیں دیکھ نہیں رہے, برسوں سے ہمارے ساتھ ہو, تو مزاج میں نہیں تھا. تو کچھ دن بعد سمجھ میں آیا کہ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے بال جس طرح یہ بڑھائے ہوئے ہیں تو بزرگوں پسندیدہ نہیں ہے. لیکن چونکہ یونیورسٹی کا دور تھا دیکھا, تو ہم اپنے ساتھیوں سے متاثر ہو کے بال رکھے تھے. تو کہاں کہاں تربیت ہو رہی, کہاں کہاں درستی کی ہو رہی. اور یہی تو ہماری صبح شام میں اب کون سے وہ مجاہدے کرا رہے ہیں کہ پہاڑ پہ چلے آنا اور 40 دن بعد اتر کے آنا, بتایا وظیفے کر کے. کسی نے سنا آپ نے 100 200 50 سال میں بھی نہیں سنا ہوگا. تو آپ نے ہو سکتا ہے تاریخ پڑھی اس زمانے میں ہوتا ہو, لیکن اس دور میں نہیں.